ہم پاکمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 24ویں اتوار کی عبادت میں شریک ہیں، اور آج کے کلام پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور پھر اسی جملے کے ساتھ ساتھ ہم کلام پر دھیان و گیان کریں کہ ہر ایک زندگی خدا کے لیے اہم ہے، ہر زندگی خدا کے لیے اہم ہے۔ Every life is important to God۔ دنیا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، جہاں پر 10 بندے کھڑے ہیں، اگر وہاں پر بلوں کا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے، 10 لوگ کھڑے ہوकर احتجاج کریں، کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اگر وہاں پر 100 ہو گیا ہے، شاید پھر بھی توجہ نہیں دے گا۔ اگر وہاں پر 1000 بندہ ہو گیا ہے تو لوگ تھوڑی سی توجہ دینا شروع کریں گے۔ اگر 1000 کی بجائے وہاں پر 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو گیا ہے تو زیادہ توجہ دی جائے گی کہ اتنا بڑا ہجوم اکٹھا، اور لاکھ کی بجائے اگر 10,00,000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو آپ دیکھیں ہر قسم کی اتھارٹی اس طرف بھاگے گی کہ او ہم ان کے ساتھ مل کر صلح کرتے ہیں۔ لیکن روحانی نظام میں، خدا کے نظام میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اکٹھی ہوگی تو تب وہ خدا کے لیے اہمیت رکھیں گے، نہیں۔ یہاں پر موجود ہم جتنے بھی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی خدا کے لیے اہمیت رکھتی، آپ میں سے ہر ایک کی زندگی، اور خدا آپ میں سے ہر ایک کی نجات چاہتا ہے۔ جب ہم بدی کی طرف، گناہ کی طرف راغب ہو کر فضل سے گرتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم واپس فضل کی حالت میں لوٹیں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں جو پہلی 2 تماثیل ہیں، ایک تیسری بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نہیں ہے اور ہم اس پر بھی دھیان و گیان کریں گے، لیکن پہلی 2 تماثیل میں دیکھیں یہی بات یسوع مسیح ان تماثیل کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے۔ تم میں ایسا کون شخص ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے اور وہ 99 کو بیابان میں نہ چھوڑے اور جب تک اسے نہ پائے اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا نہ پھرے؟ ایک شخص کے پاس 100 بھیڑیں ہیں، ایک کھو گئی ہے، پیچھے 99 رہ گئی ہے، اور وہ ایک کے لیے 99 کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور جب اسے پا لیتا ہے کندھوں پر اٹھا کر اسے واپس گھر لے کر آتا ہے، اور گھر آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو، میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ کو پا لیا۔ 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ہے وہ، اور یسوع مسیح کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جن کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ایک تائب گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ پھر دوسری تمثیل یسوع مسیح نے سکھائی، اور دوسری تمثیل میں ایک عورت جس کے پاس 10 درہم ہے، ایک ہو گیا ہے، اور اس دور میں جب یہ تمثیل سنائی جا رہی ہے گھر کے بیچ میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی تھی، تو دن کے وقت بھی گھر کے اندر اندھیرا ہوتا تھا۔ پھر اس طرح سے جیسے ہمارے فرش ہے، فرش نہیں ہوتا تھا، نیچے مٹی ہے تو مٹی کے بیچ میں ایک سکہ اگر گر گیا ہے اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ عورت دیا جلا کر جھاڑو دیتی ہے اور اس کھوئے ہوئے سکے کو ڈھونڈتی، یہ اس کے لیے اہم ہے۔ اور کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ سکے 10 سکے، پورے 10 سکے، یہ اس کی پاکیزگی کی علامت ہے، یہ اس کی خود انسانی کی علامت ہے، یہ اس کے شادی شدہ ہونے کی علامت ہے، اور شادی شدہ عورتوں کو ان کا جو باپ ہے یہ 10 سکوں کا ہاتھ دیتا تھا جو اپنے ماتھے پر وہ پہنتی تھی۔ اگر 10 میں سے ایک بھی کم ہے اس کا مطلب وہ عورت پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ گناہگار عورت جب گناہ میں اگر پکڑی جائے اس کے سکوں میں سے ایک سکہ نکال دیا جاتا تھا۔ تو دیکھیں وہ ڈھونڈتی ہے، وہ تلاش کرتی ہے، 10 کو پورا کرتی ہے، اور 10 کو پورا کرنے کے بعد
वो अपनी सहेलियों को बुलाती है, अपने पड़ोसियों को बुलाती है, आओ मेरे साथ खुशी करो कि मैंने अपना खोया हुआ दिरहम पा लिया। फिर यीशु मसीह कहते इसी तरह अगर एक ताइब है, एक शख्स जो गुनाह से तौबा करता है, खुदा के फरिश्तों के सामने ज्यादा खुशी मनाई जाती। तो हम जैसे भी हैं, हम गुनाह की तह तक भी पहुंच जाएं, फिर भी हमारी जिंदगी खुदा के लिए अहमियत रखती। आप गुनाह की तह, मैं आपसे ये नहीं कहता अगर हमसे एक गलती हो जाए, हमसे 2 गलतियां हो जाए, हमसे 10, 20, 30 गुनाह हो गए, नहीं, आपने इतने गुनाह कर लिए, आप गुनाह की तह तक चले गए, दब गए, वहां पर भी खुदा आपको प्यार करता है और आपकी जिंदगी खुदा के लिए अहमियत रखती। आज की तीसरी तमसील, ये मुसरफ बेटे की तमसील है। मैंने आपके सामने जो इंजील मुकद्दस पढ़ी है, इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है, लेकिन 3 तमसीलें आज देगी। मुसरफ बेटे की कहानी से आप सभी वाकिफ हैं। कोई है जो नहीं जानता मुसरफ बेटे की कहानी? कोई है यहां पर जो नहीं जानता मुसरफ बेटे की कहानी? कोई जो मुसरफ बेटी की कहानी नहीं जानता? मुसरफ बेटी की कहानी भी पता है आपको? बेटे की जगह बेटी भी हो सकती है, ये भी याद रखें। मुसरफ बेटे की जिंदगी एक ऐसे शख्स की तस्वीर पेश करती है जो गुनाह की तह में दबा हुआ। और गुनाह का आगाज कब शुरू हो गया है? जब उसने अपने बाप से, पहली बार जब उसने ख्वाहिश कर ली है, और फिर जाकर अपने बाप से कहता है कि ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। तो ये अपने बाप को जिंदा दफन करके जाने के बराबर है। गुनाह का आगाज हो गया, और जब गुनाह में गिरा है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गुनाह, सारा माल असबाब इकट्ठा किया, दूर दराज के मुल्क को चला गया, सारा माल अयाशी में, ओवाशी में उड़ा दिया। जब सब खर्च कर चुका, वहां पर काल पड़ गया, तो कोई उसे कुछ खाने को भी नहीं देता था। तब एक शख्स के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते अपना पेट भरे, मगर उसे वो भी कोई नहीं देता। तो ये गुनाह की तय है, सूअरों को चराना, उनके बीच में रहना, उनके बीच में सोना। मुसरफ बेटे के अंदर सूअरों की बदबू रच गई थी, बस गई थी। जो सूअर खाते थे वही ये भी खाने की कोशिश कर रहा था। और यहूदियों के लिए जो नापाक तरीन जानवर है वो सूअर है। तो ये कंसेप्ट, गुनाह की गहराई, गुनाह की तह, मुसरफ बेटा उनके बीच में रह रहा है। लेकिन खुदा की गहराई में अगर आप वहां से तौबा करते, खुदा आपको वापस खींचता है। आपको दूसरी मिसाल देता हूं, आज की पहली क्लास ये जो शुरू हुई है, उस वक्त खुदा ने मूसा से कहा, जा नीचे उतर, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए। ये वाकया क्या हुआ है? मूसा ने हारून से कहा और लोगों से कहा कि मैं 40 दिन और 40 रात के लिए पहाड़ पर जाता हूं, खुदा के पास मेरा इंतजार करना। और ये कहकर वो पहाड़ पर चला गया जहां पर खुदा उसे 10 एहकाम दे रहा था। तो जब ये पहाड़ पर था, नीचे लोगों ने हारून से कहा, हमारे लिए माबूद बना, हमारे लिए क्या बना? माबूद बना हमारे लिए। मूसा का कोई पता नहीं कहां पर चला गया, आएगा कि नहीं आएगा। तो हारून ने उनसे कहा कि सोना लेकर आओ। उन्होंने सोना दे दिया। हारून ने सोना आग में डाला, और जो बाहर निकला वो ढाला हुआ बछड़ा था। और फिर लिखा है, उन्होंने उनसे कहा,
मैं लफ्ज बड़े चुनाव करके जो कलाम में लिखा हुआ, उन्होंने उनसे कहा, ऐ इस्राएल देख तेरा माबूद जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। और जब ये नीचे पहाड़ के नीचे ये हो रहा था, पहाड़ के ऊपर खुदा मूसा से कहता है जा नीचे उतर, क्योंकि तेरे लोग जिनको तुम मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। उन्होंने ढाला हुआ बछड़ा बना लिया। हम में से कितने जिनको ये वाला हवाला पता है, जिनको पहले से पता है, जिनको पहले से पता है, पढ़ा हुआ है उन्होंने या सुना हुआ है? समझ हाथ उठाकर मुझे बताया जिन्होंने पहले सुना हुआ है। आपको यहाँ पर कोई हैरत का झटका लगता है? खुदा को कह रहा है मूसा को, खुदा ने मूसा से कहा क्योंकि तेरे लोग जिनको तुम मिस्र से निकाल कर लाया बिगड़ गए हैं। हर बार खुदा ने जब भी मूसा को फरौन के पास भेजा है, जाकर कहा है, कादर मुतलिक खुदा फरमाते हैं मेरे लोगों को जाने दे। किसके लोगों को? खुदा कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे। यहां पर जब उन्होंने डाला हुआ बछड़ा बना लिया, खुदा मूसा से कहता है तेरे लोग बिगड़ गए। तेरे है ना जी बात? तो ये कौन से लोग हैं जिनको खुदा कह रहे तेरे लोग बिगड़ गए? कौन लोग हैं? शाबाश, जल्दी जल्दी कौन लोग हैं ये? कोई गैस? हाँ? कौन लोग हैं जिनको खुदा कह रहा है वो तेरे लोग बिगड़ डाला हुआ बछड़ा बना लिया? कौन लोग थे नीचे? कौन थे? इस्राएली। ये कह रहे हैं इस्राएली बोला आपने ना? बन्नी इस्राएली कौम थी। तो क्या बन्नी इस्राएली कौम को खुदा कह रहा था मूसा से कह रहा था तेरे लोगों ने, तेरे लोग बिगड़ गए? नहीं। तो फिर ये कौन लोग थे? जब बन्नी इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी से फातेह होकर 10वीं आफत के बाद जब फरौन ने कहा जाओ निकल जाओ यहां से, जो कुछ लेकर जाना ले जाओ, जब फातेह होकर निकले हैं तो बहुत सारे मिस्री उन्होंने कहा हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, फातेह लोगों के साथ चल गए हम भी। और वो भी मिस्र से निकले और मूसा ने उन्हें आने दिया ये सोचकर कि ये भी खुदा को जानेंगे तो खुदा पर ईमान ले आएंगे। तो एक बड़ा मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़ा हजूम उन मिस्रियों का था जो बनी इस्राएली कौम के साथ मिस्र से निकल कर आया था। तो जब खुदा ने मूसा से कहा है तेरे लोग बिगड़ गए हैं, वो बनी इस्राएली कौम नहीं थी, वो मिस्री थे। कौन थे? मिस्री। जब आपको कहानी बड़ी आम सी लगे ना तो उसको फिर से पढ़ो, फिर भी आम सी लगे फिर से पढ़ो और फिर वो कहानी आपसे बातें करेगी। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि तेरे लोग। और फिर ये सुनकर मूसा नीचे उतर कर आया है, गुनाह का आगाज हो गया नीचे। जब नीचे आया है आकर उसने देखा वाकई यहां पर सोने का बछड़ा बना हुआ पड़ा है, तो उसने हारून से कहा ये तूने क्या किया? हारून ने कहा मैं क्या करता, ये लोग मेरे पास आ जाए, अगर मैं ना मानता ये मुझे मार डालते। मुझे पता था कल सुबह तक तू आ जाएगा ऊपर से, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था ये बनाया जा रहा था उस वक्त ये 39वां दिन था, 40 दिन बाद मूसा ने नीचे आना। तो उसने कहा मैंने इनसे कहा जाओ सोना तुम्हारे पास है वो लेकर आओ, तो सोना कीमती है, मैं जानता था ये कभी भी अपना सोना नहीं देते लेकिन ये ले आए। फिर मैंने इनसे कहा तुम्हारी बीवियों के पास जो सोना है वो भी लेकर आओ, और मुझे पक्का यकीन था ये नहीं लेकर आएंगे, ये वो भी ले आए। फिर मैंने कहा तुम्हारी बेटियों के पास जो सोना है वो भी लेकर आओ, ये वो भी लेकर आ गए।
تو میں نے سارا سونا اکٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا کہ یہ سونا پگھل جائے گا. آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ سونا پگھل جائے گا. اور میں ڈیلے کر رہا تھا، دیر لگا رہا تھا تاکہ تو واپس آ جائے. لیکن جب میں نے وہ سونا آگ میں ڈالا اور جو آگ سے باہر نکلا وہ بچ رہا تھا، جس کے بارے میں لکھا انہوں نے ان سے کہا کیا اسرائیل دیکھ کر خدا جو تجھے مصر کی غلامی سے نکالا. کہتا میں نے سونا ڈالا، باہر جو نکلا وہ بچ رہا تھا. یہ کیسے ہو گیا؟ ہے نا حیران کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سونا اس نے اندر ڈالا ہے، اسے بچڑا بنا کر باہر نکال دیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کے دربار میں بھی تھے. جب موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، انہوں نے بھی اپنے عصا پھینکے اور وہ سانپ بن گئے. تو جو مصری مصر کی غلامی سے باہر نکل کر موسیٰ کے ساتھ آئے تھے، بیچ میں جادوگر لوگ تھے. انہوں نے کہا موسیٰ گیا ہوا ہے، بس ابھی سارا کچھ ختم کرو، ابھی ان کے لیے خدا بناؤ اور ہیرو بنو ان کے لیے، اور پھر سے راج کرو ان پر. جب اس نے سونا پھینکا، انہوں نے جادو کیا، جو باہر نکلا وہ بچڑا تھا. اور انہوں نے ان سے کہا، مصریوں نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو تمہارا معبود، دیکھو تمہارا خدا جو تمہیں مصر کی غلامی سے نکال کر لایا ہے. گناہ کی طے بت پرستی، خدا کی جگہ ایک اور خدا بنا لیا. خدا کو ہی چھوڑ دیا، خدا کو ہی بھول گیا. لیکن اس گناہ کی طے میں بھی خدا نے چھوڑا نہیں. جو ربی ہیں، یہودی ربی، ان کی روایات ہے، ان روایات میں لکھا ہے کہ اس کے بعد خدا نے موسیٰ سے کہا، اس سے آگے جب تم وعدے کی سرزمین کی طرف جاؤ گے تو میرا فرشتہ تمہارے ساتھ جائے گا، میں نہیں جاؤں گا. اور جب لوگوں کو پتا چلا، لوگوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے آگے جانا ہے تو خدا کے ساتھ جانا ہے، ورنہ ہم نے نہیں جانا. تو پھر خدا نے کہا، اگر تم میں اب بھی محبت ہے، اگر اب بھی عقیدت ہے، تم اب بھی مجھے چاہتے ہو، تو میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں. اور خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو معاف کیا، موسیٰ بیٹے کو بھی. جب وہ گناہ کی تہ میں سوروں کے بیچ میں ایک دن لکھا ہوش میں آ کر اس نے کہا، میں باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا، باپ میں نے آسمان پر تیری نظر میں گناہ کیا ہے، تو مجھے بیٹے کی طرح نہیں غلام کی طرح رکھ لے. کے سوچ کر چل پڑتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے، دور ہی تھا، باپ نے دیکھا، ترس آیا، بھاگ کر گیا، گلے لگایا، مکررن چوما، مکررن چوما. اور وہ کہہ رہا ہے، باپ نے آسمان پر تیری نظر میں گناہ کیا. باپ سن نہیں رہا، خاتموں سے کہہ رہا ہے، انگوٹھی لے کر آؤ، جوتے لے کر آؤ، کپڑے لے کر آؤ. پھر سے بیٹا ہونے کا اختیار سے دے رہا. مصر بیٹے کی تمثیل میں جو باپ ہے، یہ خدا کی کام ہے. لاس بات بھاگ کر اس نے گلے لگایا، کیونکہ جانتا کہ میرا بیٹا ہے، سوروں کی بدبو اس سے آ رہی ہے، ناپاک ترین جانور کی بدبو آ رہی ہے. لوگوں کو پتا چلا، لوگوں نے پتھر مار مار کر سنسار کر چلا. اس سے پہلے بھی اور پہنچے، خود پہنچ کر اسے کون کرتا ہے، یہ میرا ہے. اور پھر اختیار کی گنج دور دراز کے ملک سے مصر بیٹا لوٹا ہے. ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ کے ساتھ گھر میں ہیں یا کسی دور دراز کے ملک میں؟ یاد رکھیں، اگر ہم گناہ میں ہیں تو ہم کسی دور دراز کے ملک میں پڑے ہوئے ہیں. بے شک آپ چرچ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ہم دور دراز کے ملک میں ہیں، کیونکہ گناہ جدائی ڈالتا ہے. شاعر بھی کہتا ہے کہ تمہارے گناہوں نے، تمہاری خطاؤں نے تمہارے اور تمہارے خدا کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا. ہم مصر بیٹا بن جاتے ہیں، یا ہم قوم وہ بن جاتے جنہوں نے پلا ہوا بچڑا، جنہوں نے ڈھالا ہوا بچڑا بنا لیا تھا اور کہہ رہے تھے یہ ہمارا معبود ہے.
اسے انہوں نے سجدے بھی کیے، قربانیاں بھی گزرائی. ہم نے کوئی معبود تو نہیں بنا دیا. یہ یاد رکھیں آپ کی زندگی خدا کے لیے بہت اہم ہے، یہ سچ ہے. کچھ اتوار پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نجات مفت ہے، یسوع کا شاگرد ہونا مفت نہیں ہے. یہ ہم سے سب کچھ لے لیتی ہے. یسوع کا شاگرد ہونا ایک کاسٹ ایوریتھنگ، سب کچھ. یسوع نے کہا وہ جو خود انکاری نہ کرے، سلیب نہ اٹھائے، میرے پیچھے نہ ہونے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. تو ہم کیسے کیا شاگرد یسوع کہلانے کے لائق نہیں آئے، ٹائٹل بھی لینے کے لائق ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کی زندگی خدا کے لیے اہمیت رکھتی ہے. موقع مسلم بیٹے کے بارے میں لکھا، اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر میں کتنا وہ کھانا میں بھی اپنے باپ کے پاس ہوں. آئے ہوش میں آ کر باپ کی طرف، اپنے خدا کی طرف لوٹے.